کی ہے بزرگان دین کی دین ہے. بزرگوں کے احسانات ہم پر ہے. ہر عالم ہر بزرگ ہمارا محسن ہے. فاضل غریب بھی تو سب کے محسن ہے جی. ہمارے بڑوں بھی جب محسن ہے. کچھو شاہ والے اپنا محسن مان رہے ہیں, کلیر والے اپنا محسن مان رہے ہیں, ہماری خانقاہ والے اپنا محسن. ہم کس کھیت کے لیے سبحان اللہ. اللہ نے جو ایمان و عقیدے کی جو جگہ ہمیں عطا فرمائی ہے ان کا انسان عظیم ہے. وہ حسین کا گن گایا جاتا ہے, خلاف نہیں بولا جاتا ہے. کلامیں بتاؤ, کلامیں بتاؤ, تو پڑھنے میں کوئی کسی کو حرج نہیں ہونا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. اس میں کیا قباحت, اعتراض کرنے سے پہلے آپ اس میں کمی دکھائیں, کمی دکھائیں. اور دوسری بات دیکھیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق. کسی مسلمان کو گالی بکنے والا فاسق ہے. فاسق کس کو کہتے ہیں؟ فاسق ایک مولین ہوتا ہے, ایک فاسق غیر مولین ہوتا ہے. فاسق مولین اعلانیہ طور پر گالی گلوچ بک رہا تھا, فاسق مولین ہے. فاسق مولین کی نہ کوئی شہادت قابل قبول ہے, کوئی بچان دے جا کر بولے تو داڑھی والا ہے, نمازی ہے, تب بھی قبول نہیں کی جاتی. فاسق مولین اسے کہتے ہیں. اعلانیہ اس کو فجور کر رہا ہو. ایک عام مسلمان کو گالی دینا جبکہ فسق ہے, کس کو فجور ہے, کسی مسجد کے امام کو آپ گالی دو گے, کسی عالم کو گالی دو گے, یا کسی مفتی کو آپ گالی بکو گے, تو یہ کیا فسق نہیں ہوگا؟ ایک ان پڑھ گالی دینا جب فسق ہے, فاسق بن جاتا ہے آدمی, اور عالموں کو دینے تو بدل جانا فاسق ہوگا. یہاں تک کہ فقہاء اکرام نے کہا کہ اگر کسی عالم یا حافظ کو یا کسی مفتی کو گالی دیتا ہے تو اس کی دو صورتیں نکلتی ہیں. ایک صورت یہ کہ گالی کس وجہ سے دیا, کسی شرعی مسئلے کو کی وجہ سے دیا, کوئی مسئلہ بتا رہے تھے اس وجہ سے دیا, یا کوئی مطلب ان کے علم کی وجہ سے, ان کے علم کی توہین کرتے ہوئے جو ہے گالی دیا ہے. تو اگر ان کے علم کے لحاظ سے اس نے گالی دیا ہے تب تو کافی ہو جاتا ہے, تب تو وہ کافی ہو جاتا ہے, کیونکہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور اگر ذاتی رنجش کی بنا پر کسی عالم کو گالی دیا ہے بولے تو حرام ہے. جس طرح عام مسلمان کو گالی دینا حرام ہے, ویسے ہی عالم کو ذاتی رنجش ہے, ذاتی رنجش پہ اتنی بنا پر گالی دیا بولے تو یہ تو کم از کم حرام ہوگا, کفر نہیں ہوگا. لیکن علم کی وجہ سے کسی کو گالی دیا, بھائی علم ہے, علم حدیث ہے, علم قرآن ہے, تو علم حدیث کی توہین ہے. علم ہے تو علم کی کس کے, یعنی علم قرآن کی توہین کی ہوگی یا علم حدیث کی توہین کی ہوگی, دونوں کفر ہے. تو کسی عالم کو گالی دینے میں دو صورتیں نکلتی ہیں. اب گالی دینے والا وہ بتائے گا نا میں کیوں گالی دیا, اس کی دل میں ہے یہ بات, ہم تو نہیں جان سکتے. اب ظاہری جملے سے عالم کو گالی دیا کر وہ کفر کو فتوا نہیں لگاتے, پہلے پوچھتے کئی کو گالی دیا ہوا, مجھے نماز پڑھو بولے وہ لوگ, اس لیے گالی دیا بولے تب پکڑ جاتا. مجھے وہابیوں سے دور رہو کر بولے, اس لیے گالی دیا کر بولے تب پکڑ جاتا. مجھے اہل حدیث کو جدا کر نقو علی کو مسجد میں کر وہ بولے وہ لوگ تب گالی دیا, تو شرعی مسئلہ بیان کر رہا تھا, اس کی وجہ سے تو گالی دیا ہے, تو اب کفر کے دائرے میں آ سکتا ہے. کفر کے دائرے میں ذاتی رنجش تھی کیا بھی آپس میں کی وجہ سے دیا ہے, یہ حرام ہے. گالی کسی عام آدمی کو بھی گالی دینا حرام نہیں, عالموں کو گالی دینا تو بڑا حرام ہوتا ہے. عالم چھوٹا ہو یا بڑا ہو, امام صاحب ہو, مؤذن صاحب ہو, کسی کو بھی آپ گالی دیا میں آپ یہ کر کو نہیں بول رہا, میں ایسے عام طور پہ بول رہا ہوں. اب بات کیا ہے جو کنفرم نہیں ہوا اس کے کیا ہوتا ہے, نہیں دی, اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اجتماعی طور پہ دیکھو سات چیزوں کی سب بل کو توبہ کر لیں گے, خاص کر کے ان کے ساتھ خاص توبہ ان کی ہوگی, عام توبہ سب کی ہوگی. ہم 10 بار توبہ کرتے ہیں, 10 بار تو حاجی صاحب 21 بار کرو, پکی کرو.
जिंदाबाद 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 पाणी